السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10ویں کلاس کی اردو درخشاں چیپٹر 4 آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ اس چیپٹر میں ہم ان کی جو شاخ والی ہے، ان کی جو افسانہ ہے یعنی کٹی ہوئی شاخ، اس کے بارے میں بتائیں گے اور ان کا نام، ان کی پیدائش، ان کا جگہ، ان کا مقام اور کہاں کہاں انہوں نے پڑھا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور لاسٹ میں آپ کو میں سوال بھی حل کراؤں گا۔ اینڈ تک جب دیکھیں گے ویڈیو کو تو انشاءاللہ پوری طرح آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیے ظاہر سی بات ہے ان کا افسانہ لکھا ہوا ہے، تو کٹی ہوئی شاخ ان کا افسانہ ہے۔ اب سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کٹی ہوئی شاخ کو کس نے لکھا ہے، تو اب اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ کٹی ہوئی شاخ کو قمر جہاں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس افسانے کو لکھا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ اچھی طرح لکھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کا نام جان لیجئے، ان کا نام اصل قمر جہاں ہے۔ ان کا نام کیا ہے بھائی؟ قمر جہاں ہے۔ ان کی پیدائش 1951 1952 1951 اب آپ کا سوال ہوگا کہ 1951 میں بھی اور 1952 میں، تو آپ کی کتاب میں 1951 بھی ہے اور 1952 بھی ہے۔ جہاں پر آپ کو آپشن میں جب آئے گا 1951 تو آپ کو 1951 میں ٹک کرنا ہے، اور جہاں پر 1951 نہیں رہے گا 1952 رہے گا وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1952 پر ٹک کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ان کی جگہ یعنی کہ کہاں پیدا ہوئے، پیدائش تو سمجھ میں آ گیا 1951 1952 میں ہوا ہے۔ پیدائش ان کی ہوئی ہے سمستی پور ضلع میں بزرگ دوار ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ظاہر سی بات ہے انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو تعلیم انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے MA بھی کیا اور PhD بھی کیا۔ اب آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے، بھولیے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے MA بھی کیا ہے اور PhD بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھر پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ جیسے PhD، ظاہر سی بات ہے PhD جو ہے لاسٹ تعلیم کا حصہ ہے، یعنی سب سے لاسٹ میں جو تعلیم ہوتا ہے وہ PhD ہوتی ہے۔ PhD کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی کالج میں پروفیسر بنتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا، یعنی پڑھانے کا کام شروع کیا۔ تو سندروتی مہیلا کالج جو بھاگلپور میں ہے اس میں انہوں نے پڑھانے کا کام انجام دیا۔ کنہوں نے؟ قمر جہاں صاحبہ نے۔ اتنا یاد رہے گا نا؟ مجھے لگتا ہے یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انہوں نے جو کام کیا ہے، افسانہ جو لکھنا شروع کیا ہے، انہوں نے افسانہ بھی لکھنا شروع کیا ہے۔ تو پہلا افسانہ جو انہوں نے لکھا تھا چارہ گھر لکھا تھا، اس کے بعد اجنبی چہرے لکھا تھا، اس کے بعد یاد نگر لکھا۔ تو یعنی تین انہوں نے افسانے لکھے۔ جس افسانے کو آپ کو یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے کیا یاد رکھنا ہے؟ چارہ گھر جو کہ 1983 میں لکھا تھا انہوں نے، اور دوسرا جو لکھا تھا اجنبی چہرے وہ 1991 میں لکھا تھا، اور تیسرا یاد نگر تھا۔ تو انہوں نے بھی یہ تینوں کے تینوں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ تینوں انہوں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسے سوال بن سکتا ہے کہ چارہ گھر کس نے لکھا، اس میں آپشن میں دیا رہے گا قمر جہاں اور دوسری جگہ رہے گا سہیل عظیم آبادی، تو آپ کو کس میں ٹک کرنا ہے؟ قمر جہاں میں ٹک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا نا؟ اب ان کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، کٹی ہوئی شاخ کے بارے میں، کہ کٹی ہوئی شاخ میں ہے کیا چیز، یعنی اس کو کٹی ہوئی شاخ کیوں کہتے ہیں۔ جو ان کا جو افسانہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، ظاہر سی بات ہے کٹی ہوئی شاخ کے نام سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو افسانہ ہے یہ قمر جہاں کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ کن کا لکھا ہوا ہے؟ قمر جہاں کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں افسانہ نگار یعنی کہ قمر جہاں صاحب نے موجودہ زمانے کے بدلتے ہوئے جو معاشرہ ہے اس کی ترجمانی اس میں کی ہے۔ کس میں؟ یعنی یہ جو افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اس میں موجودہ دور کا جتنی بھی سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بدل رہی ہے، جو گھٹ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے زمانے کی چیزیں انہوں نے لکھا ہے۔ آج کے زمانہ نہیں، یعنی ان کا جو زمانہ تھا 1951 1952 والا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے جو بدلتے ہوئے حالات تھے ان کے بارے میں انہوں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنا بات سمجھ میں آ گیا نا؟ دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک انسان، اسی افسانے کا جو کردار ہے، ایک آدمی یعنی ایک نوجوان اپنے سماج سے ہو کر کے چلا جاتا ہے بیچارہ کمانے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ دلی بمبئی نہیں بلکہ باہر کا ملک سفر میں کرتا ہے، باہر کا ملک سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے کے دوران اس کو بہت ساری مہمان نوازی ہوتی ہے، فلائٹ دیکھتا ہے، ہوائی جہاز دیکھتا ہے اور ایئرپورٹ دیکھتا ہے، تو اس کا من باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کیا زبردست ماحول ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب ایروپلین میں بیٹھتا ہے یعنی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے تو سندر سندر جتنی بھی مہیلا ہوتی ہے وہ جو ایئر ہوسٹس جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے, اس کو کھانا کھلاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ارے واہ کیا زندگی ہے, کتنی اچھی شاندار زندگی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسی ہوائی جہاز کے اندر دوسرے لوگ کو بھی وہی لڑکی اسی طرح کھانا کھلا رہی ہے. تب وہ سوچتا ہے ارے بھائی یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے وہ وہاں پر کمانے جاتا ہے, کمانے کے بعد رنگ ریلیاں مناتا ہے اور بہت ساری مستیاں عیاشیاں کرتا ہے. دھیرے دھیرے اپنے پریوار کو, اپنے بیوی بچوں کو وہ بھول جاتا ہے. کبھی کبھی ہفتے میں کال کر لیا, کبھی 1 مہینے میں کال کر لیا. اس طرح وہ بیچارہ سماج سے کٹ گیا, اور سماج سے جب کٹ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا, کٹی ہوئی شاخ پڑ گیا. جب وہ واپس گھر آتا ہے یعنی کمانے کے بعد جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بوڑھی ماں یہاں پر رو رہی ہے, وہ پڑوس کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں. حالانکہ وہ اپنی ہی جگہ پر آیا ہے لیکن اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کرتا ہے سماج سے. اس لیے اس افسانے کا نام کیا پڑ گیا, کٹی ہوئی شاخ اس افسانے کا نام پڑ گیا. ویسے تو بہت لمبا ہے لیکن آپ کو اتنا یاد رکھیں گے تو کافی ہو جائے گا. اب میں آپ کو سوال حل کراتا ہوں, جو اس کے اندر جو سوال ہے وہ آپ کو میں حل کراتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی ہے, تو آپ کو یاد رکھنا ہے 1951 1952. یہاں پر دکھ بھی رہا ہے آپ کو. سوال نمبر 2, قمر جہاں کے والد صاحب کا نام کیا تھا, تو ان کے والد کا نام تھا سید عطاء الحق. کیا نام تھا بھائی, سید عطاء الحق. سوال نمبر 3 ہے قمر جہاں کی پیدائش کا تعلق جو ہے وہ کس صوبے سے ہے اور یا بہار کے کس ضلع سے تعلق رکھتا ہے, تو اس میں آپ کو یہ لکھنا ہے سمستی پور میں, سمستی پور ضلع سے ان کا تعلق ہے. کن کا, قمر جہاں کا. سوال نمبر 4, قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے, تو ظاہر سی بات ہے میں نے ابھی جو آپ کو بتایا تھا کٹی ہوئی شاخ کے بارے میں وہی افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے. تو جواب کیا ہو جائے گا, کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5, قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاذ کی حیثیت سے نوکری انہوں نے کیا, تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بھاگل پور یونیورسٹی میں انہوں نے نوکری کیا یعنی کہ وہاں پر سروس دی. 5 نمبر سوال ہو گیا. اب آپ کو تھوڑا جو مختصر سوالات ہے اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے 6 نمبر پر قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے. اب اس 5 جملے میں آپ کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ان کی پیدائش لکھ دینا ہے جس طرح یہاں پر پیدائش لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد والد کا نام لکھ دینا ہے عطاء الحق صاحب. اس کے بعد انہوں نے کہاں پر پیدائش ان کی ہوئی ہے, جیسے بزرگ دوار میں ہوئی ہے, سمستی پور میں ہوئی ہے, تو وہاں پر لکھ دینا ہے. 5 سینٹنس ہو ہی جائے گا. اور پھر لاسٹ میں یہ لکھ دینا ہے کہ انہوں نے افسانے یہ یہاں پر افسانے لکھے, یعنی 3 افسانے لکھے تو 3 افسانے یہاں پر لکھ دینا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. 7واں نمبر سوال یہ ہے قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے. تو اب آپ کو یہ لکھنا ہے کہ افسانہ جو ان کی تھی بہت ساری ہے, ویسے تو چارہ گھر ہے 1983 میں, اور اسی طرح اجنبی چہرے تھے تو 1991 میں ان کا لکھا گیا تھا. سمجھ میں آ رہا نا. اب یہ چیز آپ کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اگر سوال ایگزام میں آ جائے تو اس کو آپ کو جواب دینا لازمی پڑے گا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں. سمجھ میں آ گیا نا. 7واں سوال. اب 8واں سوال ہے دیکھیے تنقیدی. ایک تو یہ افسانہ لکھا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد افسانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تنقیدی کا کام بھی شروع کیا. تو تنقید میں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی ہے وہ بھی لکھا ہے انہوں نے. اس کے بعد معیار یہ بھی انہوں نے تنقید میں لکھا ہے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھا ہے, یہاں پر دکھ بھی رہا ہوگا آپ کو, اور اچھی طرح یاد بھی رکھنا آپ کو. یہاں سے لے کر کے یہاں تک جتنی بھی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اب اس کے بعد 8واں سوال حل کرتے ہیں کہ قمر جہاں کے تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً لکھیے. تو ان کی تعلیم کے بارے میں اس میں لکھنا ہے. تعلیم کیا لکھیں گے, سب سے پہلے انہوں نے MA اور PhD کیا پٹنہ یونیورسٹی سے. تو پٹنہ سے PhD کرنے کے بعد انہوں نے کہاں نوکری کرنا شروع کر دیا, بھاگل پور یونیورسٹی میں. تو اس کو آپ کو اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر یہ ہے 9, اردو کے کسی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو 5 لکھنا ہے. سب سے پہلے شکیلہ کا نام لکھنا ہے, کیونکہ اردو میں جو عورت ہے, عورت افسانہ نگار, اس سے پہلے جتنے بھی افسانہ نگار تھے وہ سہیل عظیم آبادی تھے. سہیل عظیم آبادی سے پہلے اور لوگ تھے, لیکن یہ جو تھی عورت ہے. تو عورت افسانہ نگاروں کے 5 نام آپ کو لکھنا ہے. تو 5 نام آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے. سب سے پہلے
شکیلا ہے, اس کے بعد قمر جہاں ہے, اس کے بعد شمیم فراز ہے, اس کے بعد عصمت چغتائی ہے, اور اس کے بعد لاسٹ میں قرۃ العین حیدر ہے. یہ 5 ہے, تو اس کو آپ کو 5 کو یاد رکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے 9 چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب آپ کو میں 10واں سوال حل کراؤں گا. یہ 9 چیز آپ کو لکھ بھی لینا ہے, اپنی کاپی پر اچھی طرح نوٹ کر لینا ہے تاکہ بھولنے نہ پائے. 10واں نمبر سوال ہے کہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے. تو دیکھیے, موضوعات پر جو روشنی ڈالنا ہے, اس میں آپ کو 2 چیزیں لکھنا ہے. ایک تو یہ 2 چیزیں کیا لکھنا ہے, ایک تو یہ کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے افسانہ, وہ 2 چیز کا دھیان رکھتا ہے. ایک تو حالات کا دھیان رکھتا ہے کہ کون سا زمانہ کیسا چل رہا ہے, اس زمانے کے حساب سے وہ کیا لکھتا ہے, اپنا افسانہ لکھتا ہے. مثال کے طور پر کیسے سمجھیں گے, جیسا آزادی سے پہلے کا جو ہندوستان تھا, اس زمانے کا اگر کوئی افسانہ لکھے گا تو کیا لکھے گا, آزادی سے پہلے کا اگر افسانہ لکھے گا تو اس میں لکھے گا انگریزوں سے نفرت ہے کہ نہیں, انگریزوں سے نفرت اور کیسے ہم آزادی پائیں گے, یہ سب چیز رہے گا, ہے کہ نہیں. اس سے بھی پہلے اگر بات کریں تو پہلے لوگ زمیندار لوگ تھے, تو زمیندار لوگ جتنے بھی تھے وہ دوسرے لوگوں کا حقوق مار لیا کرتے تھے, تو اس کے بعد کا زمانہ زمین والا ہو گیا. اب اور آگے آنے والے سمے میں آزادی کے بعد, مثال کے طور پر پھر جب آزادی ہو جاتی ہے, آزادی کے بعد جب آزاد ہو جاتا ہے ہمارا ہندوستان, اس کے بعد کا اگر افسانہ لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آزادی کے بارے میں رہے گا کہ ہم اس طرح آزاد ہوئے. پھر آزادی کے بعد آج کے دور کا اگر یاد رکھیں گے کہ آج کے دور میں اگر کوئی افسانہ لکھے گا تو کیا لکھے گا, سائنس کے بارے میں لکھے گا یا کمپیوٹر کے بارے میں لکھے گا. یعنی جتنی بھی چیزیں بدلتی جا رہی ہے, ہمارا افسانہ بھی اتنا بدلتا جا رہا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اب 11واں نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سائنسی ترقیوں نے انسان کو کیا کر دیا ہے, ظاہر سی بات ہے برباد کر دیا ہے. 12واں نمبر پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مہاجر ادب کیا ہے. تو مہاجر ادب اس کو کہتے ہیں کسی دوسری زبان کے خیالات اور ادب کو استعمال کرنے کو مہاجر اصطلاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مہاجر ادب کس کو کہتے ہیں, یہاں پر دیکھیں ہندی میں بھی اور یہاں پر اردو میں بھی آپ کو لکھا ہوا ہے. زیادہ اگر لمبا یاد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, سوال نمبر لاسٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سوال نمبر آپ کو 14, میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں. سوال نمبر 14, کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے. تو کہانی کا مرکز میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہانی کا مرکز کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان اپنی سماج سے کٹ کر کے الگ زندگی گزارتا ہے, اسی چیز کو اس میں کیا بنایا گیا ہے, موضوع بنایا گیا ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یاد رکھنا ہے کہ اس میں نام تو نہیں دیا گیا ہے کہ کون نوجوان ہے, لیکن اس کا ایک دوست جو ہوتا ہے اسد, اس دوست کا نام اس میں دیا گیا ہے. تو اس طرح آپ کو لکھ لینا ہے تاکہ کوئی بھی دقت آپ کو پیش نہ آئے. پھر بھی کوئی سوال اگر رہ گیا, مثال کے طور پر آئیے کچھ سیکھتے ہیں. اپنے استاد کی مدد سے بہار کے خواتین افسانہ نگاروں کی ایک فہرست بنائیے, وہ میں نے آپ کو حل کرا ہی دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیز آپ کو میں اچھی طرح حل کرا دیا ہوں. پھر بھی کوئی دقت رہ گیا ہے, کوئی سوال رہ گیا ہے, تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھے گا, انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی میں پوری کوشش کروں گا. چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوسرے لوگوں کو ضرور پہنچائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.